अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हमने आपके लिए जो उन्वान लेकर आए हैं, आज हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है अज़मत कुरान। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजीलत अता फरमाई है, जो अहमियत हासिल है, और वैसे ही जो इसको हिफ्ज़ करता है, इसको पढ़ता है, देख के पढ़े, हिफ्ज़ करके पढ़े, जिस हाल में पढ़े, तो कुरान की बरकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उसके अजर से, उसके फैज़ से महरूम नहीं फरमाता। नाज़रीन किराम, सईदी मीडिया आपके लिए बहुत ही उम्दा आवाज़ में तिलावत कलाम मजीद के लिए मुख्तलिफ शहर से आए हुए कुर्रा हजरात लेकर आ रहा है, और सईदी मीडिया के पास कसीर तादाद में सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और खिताब के लिए, बयान के लिए वाइज़ीन हमारे पास बहुत कसीर तादाद में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा जैसे कि हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, आपके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल उलमाए किराम हम उनको लेकर आएंगे। सिर्फ दीन की इशाअत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए सईदी मीडिया उनको लेके आएगा। आप सुनने वाले बने सईदी मीडिया इंशाअल्लाह, तो आपको एक आपके इल्म के अंदर इजाफे के लिए नए नए स्कॉलर जो है इंशाअल्लाह वो लेके आता रहेगा। नाज़रीन किराम, आज ही जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी आवाज़ में और इतनी छोटी उम्र में कुरान मजीद से मोहब्बत रखने वाले, जज्बा रखने वाले, इश्क करने वाले हाफिज उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे तिलावत कलाम मजीद सुनेंगे। नाज़रीन किराम, ये अकीदत की बात है, मोहब्बत की बात है, ये खुशकिस्मती है, आला ज़रफ़ी है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। नाज़रीन किराम, तालीम और भी है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इदारे और भी हैं, मगर जो कुरान मजीद की तालीम है, जो इस पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाता है, तो वो अजर इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, इसको एक ऐसी फजीलत हासिल है, दुनिया के अंदर कहीं भी किसी किताब को ये अहमियत हासिल नहीं कि कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। नाज़रीन किराम, मैंने आज तक तो कहीं नहीं पढ़ा किसी किताब के अंदर के कहीं लिखा हो कि ABC पढ़ने से 10 नेकी मिलती हैं। दुनिया की किसी भी इल्म को ले लें आप, ये एजाज, ये अजर किसी इल्म को हासिल नहीं है। ये अगर इल्म को अजर हासिल है, ये फ़कत कुरान मजीद है जिसको ये अहमियत हासिल है, जिसकी ये फजीलत है। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद की ये फजीलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो कौन है? बेहतरीन शख्स कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है, जो कुरान का इल्म सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नाज़रीन किराम, ये कुरान मजीद की फजीलत है। तो जो कुरान को हिफ्ज़ कर लेता है तो उसकी फजीलत क्या होगी? नाज़रीन किराम, कुरान मजीद को अगर गिलाफ के अंदर लपेट कर रख दिया जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को गिलाफ में लपेट कर रख दिया जाए तो उसको आग नहीं छू सकती। तो नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा लगाएं, कुरान को गिलाफ में लपेट के रख दिया जाए, उसको आग नहीं छू सकती। जिस सीने के अंदर कुरान हो, जिस दिल के अंदर कुरान हो, जिस जिस्म के अंदर कुरान
اندر ہو انسان کے، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی برکت ہو، تو پورا کا پورا قرآن انسان کے سینے کے اندر سمایا ہو، تو اس کو کیسے آگ چھو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ خوش قسمتی ہے تو اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والد صاحب، ان کے والد، ان کی والدہ۔ میں ان کے والد صاحب جو کہ ہمارے بہت ہی معزز محترم ہیں، بہت ہی ہمارے قریبی ہیں، میں ان کو حاجی محمد عمران قادری صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، دیکھیں بزنس مین ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کو کیا کہ وہ بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ انسان دیکھیں ناظرین، دنیا کے اندر ایک مولوی کو جو ہے نا ایک عجیب روپ دیا جاتا ہے، عجیب رنگ دیا جاتا ہے، اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ کے حضور جو قرآن مجید کی عظمت ہے، جو علماء کی عظمت ہے، جو حفاظ کرام کی عظمت ہے، وہ کسی کی عظمت نہیں ہے، وہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ میں ان کے والدین کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھائی۔ ناظرین کرام، جب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تو ہمارا سینہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوشی، راحت میسر آتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اور میں ان کے والدین کو، ان کی فیملی کو، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ان کے قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم قبلہ حافظ صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، تو کیسے تلاوت کرتے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے، کس قدر جوش و خروش سے آپ کا جذبہ ہے، اور بہت ہی ان کا جذبہ ہے، ان کا شوق ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور قاری بننا اور تلاوتیں کرنا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں تلاوت کلام مجید سے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جی حافظ صاحب تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سبحان اللہ سبحان تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ سبحان اللہ سبحان اللہ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا سبحان اللہ سبحان اللہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ سبحان اللہ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشرین پڑھنا ہے وبشرین وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جی ناظرین کرام آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے قبلہ حافظ اسامہ قادری صاحب جو کہ تلاوت کلام مجید سے آپ کے قلوب اذہان کو اور ہمارے قلوب اذہان کو منور فرما رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین کرام جس رات کو قرآن نازل ہوا ہو اس رات کی کیا شان ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور جس سینے میں قرآن ہو تو اس کی کیا شان ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہو جو قرآن کا ماہر ہو قرآن کا قاری ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مقام عطا فرمائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حافظ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو زبان کی لکنت کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی ایسی اس کی زبان میں لکنت ہو کوئی ایسی وجہ ہو جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہو مگر قرآن کو پڑھنا پھر بھی جو ہے وہ نہ چھوڑتا ہو قرآن کے ساتھ اس کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ وابستہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا ایک تو
اس کی تلاوت قرآن مجید کرنے کی وجہ سے ایک اجر عطا فرمائے گا، دوسرا جو وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس پر اس کو جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی بہت عظمت ہے، قرآن کی بہت فضیلت ہے، اور یہی قرآن ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ میں ان حفاظ کرام سے، ان قرہ حضرات سے بھی کہوں گا کہ صرف قرآن مجید کا حفظ کر لینا ہی بڑی بات نہیں، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب باعمل حافظ قرآن اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو یاد رکھے گا، تو پھر وہ قرآن جو ہے اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر، اس کے فیملی پر، ان کے گھر والوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کو پڑھیں، یہ ڈیلی کا معمول بنا لیں، کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں، اگر زیادہ میسر ہے، ٹائم ہے، زیادہ پڑھیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، ڈیلی جو ہے اگر حفظ نہیں کیا تو دیکھ کے قرآن مجید پڑھیں، ناظریں پڑھیں، ہاتھ اوپر رکھ کر پڑھیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ قرآن کو دیکھ لے، زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس کے اجر سے، اس کی فضیلت سے محروم نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمہ وقت قرآن مجید کو پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ہر کام کے اندر ہمیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو جا پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شہباز نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔